مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی کا، جنت ہے صلہ الفت عثمان غنی کا۔ الحمد للہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر، قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، مشاہدین کرام، پیارے بچوں، نوجوانوں، میرے سامنے اللہ کا پاکیزہ کلام کتاب لا ریب فیہ صحیفہ رحمت کھلا ہوا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ تحقیق اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا ان مومنین سے جنہوں نے اے حبیب درخت کے نیچے آپ کے ساتھ بیعت فرمائی، آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ فعلم ما فی قلوبہم، اور اللہ تبارک و تعالی کو تو معلوم تھا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سکینہ اور اطمینان نازل فرمایا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، سبحان اللہ، اور انہیں قریب آنے والی فتح قریب کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری عطا فرمائی۔ یہ آیت کریمہ اصل میں ایک تسلسل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ شریف کے اندر ایک مبارک خواب دیکھا، وہ بھی اسی سورہ فتح کے آخر میں ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ حضور نے خواب دیکھا کہ ہم نے احرام باندھا ہوا ہے اور ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کوئی حلق کرا رہا ہے، کوئی قصر کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کر، حضور کا معمول تھا کہ صحابہ کرام کو خود خواب سنایا کرتے تھے، اور اگر کسی کو کوئی خواب نظر آیا تو اس سے بھی پوچھتے تھے کہ بتاؤ کہ جو ہے وہ تمہیں کوئی خواب آیا ہے، کیونکہ خواب بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خواب کے اندر بھی کچھ چیزیں بطور الہام کے، بطور بشارت کی عطا فرماتا ہے، رویا مبشرات جو ہیں، اور فرمایا کہ یہ وحی کا 46واں حصہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں کسی چیز کی ہدایت عطا فرمائے، الہام فرمائے۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے کہ جب الا من اتی اللہ بقلب سلیم، یہ جو آئینہ دل ہے یہ انسان کا صاف شفاف ہو۔ اگر اس آئینہ دل کو پراگندہ کیا ہوگا تو پھر انوار الہی کا نزول اس پر نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام سبحان اللہ، ان کے قلوب، ان کے دل، ان کی نیتیں، تو حضور صحابہ سے بھی پوچھتے کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کوئی خواب آیا؟ تو حضور نے جب یہ خواب سنایا صحابہ کرام کو کہ میرے صحابہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کوئی حلق کرا رہے ہیں، کوئی قصر کرا رہے ہیں، تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طواف خانہ کعبہ کے لیے، عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ 1 2 3 4 100 200 300 1400 صحابہ کرام نے احرام باندھ لی۔ ہم بھی یا رسول اللہ کتنا عرصہ ہو گیا خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، چل پڑے۔ چلتے چلتے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے اور کفار مکہ کو پتہ چلا، اور انہوں نے وہاں سے لشکر بنایا اور آ کر کھڑے ہو گئے کہ لگے جی ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ پھر بتایا کہ بھائی دیکھیں ہم نہتے ہیں، کوئی تلوار نہیں ہے، کوئی اسلحہ نہیں ہے، ہم کو مسلح ہو کر لڑنے کے لیے نہیں آئے، خالصتاً ہم جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، تو جانے دو۔ کہا نہیں ہم نہیں جانے دیں گے کسی صورت کے اندر۔ اور پھر مذاکرات شروع ہو گئے۔ مذاکرات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کا انتخاب کیا جو آل مکہ سے جا کر مذاکرات کریں، بات چیت کریں، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ بھی قریش سے تھے، اور قریش کے اندر بڑی ایک عزت و منزلت تھی آپ کے لیے، اور بڑا احترام تھا، بڑا وقار تھا۔
تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ دوسرا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کے اندر بڑی نرمی تھی اور چیزوں کو بڑا محبت پیار سے جو ہے نا وہ ٹیکل کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا 1400 صحابہ کرام میں سے، اس میں جو سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہیں، سیدنا عمر فاروق بھی موجود ہیں، مولا کائنات بھی موجود ہیں، عشرہ مبشرہ موجود ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام عطا فرمایا۔ حضور نے آپ کا انتخاب فرمایا کہ عثمان آپ ہم سب کی طرف سے جا کر ان سے بات چیت کریں اور ان سے جا کر جو ہے وہ مذاکرات کریں۔ اللہ اکبر، مذاکرات کے لیے۔ اور وہاں سے کفار مکہ نے ایک بڑے سمجھدار قسم کے زیرک آدمی کو بھیجا۔ بخاری شریف کے اندر اس کا نام ہے عروہ بن مسعود ثقفی۔ کافر تھا وہ، لیکن بڑا سمجھدار اور بڑا زیرک قسم کا اور بڑا ڈپلومیٹ آدمی، اور سفارت کا بڑا تجربہ تھا۔ جو اس وقت کی بیٹا جو سپر پاورز تھی، 2 سپر پاورز، قیصر و کسریٰ، پرشین امپائر، رومن امپائر، ان کے اندر بھی وہ مذاکرات کرنے کے لیے وہ شخص جا چکا تھا۔ خود بخاری شریف کی کلمات ہیں کہ جب وہ مذاکرات کرنے کے لیے آیا تو اس نے کہا کہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسریٰ، کہا کہ میں کوئی معمولی سفارتکار نہیں ہوں، میں 2 سپر پاورز کے پاس بھی سفارتکاری کرنے کے لیے گیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش نے عبداللہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ ذوالنورین، سبحان اللہ، جن کے نکاح کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیاں عطا فرمائیں، اور دوسری شہزادی کے انتقال پہ حضور نے فرمایا کہ اگر جو ہے میری 40 بھی بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح کے اندر دے دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذاکرات کرنے کے لیے گئے۔ مذاکرات کرنے سے پہلے جیسے آپ حرم میں پہنچے تو کفار مکہ نے، قریش مکہ نے کہا کہ عثمان آپ بڑے معزز ہیں، آپ قریش ہیں، آپ کی بڑی عزت ہے، آپ آئے ہوئے ہیں، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ خانہ کعبہ کا طواف کر دیں۔ آپ آ چکے ہیں، حالت احرام کے اندر نیت کی خانہ کعبہ کا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں احرام بھی میں نے باندھا ہوا ہے، نیت کر کے آئے ہیں وہاں سے، اور بہت سال ہو گئے خانہ کعبہ کا طواف بھی نہیں کیا، دل مچل رہا ہے، لیکن طواف میں انہی کے ساتھ کروں گا جن کے ساتھ احرام باندھا ہوا۔ کہتے ہیں نا کہ یار محبت و تعظیم آپ لوگ بہت زیادہ کرنے لگے ہو، اور بہت زیادہ حضور کی تعظیم کے اندر جو ہے آگے بڑھتے جا رہے ہو۔ تو بچوں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تعظیم، یہ محبت، یہ عقیدت آج کوئی 2026 کے اندر آپ کے اسکالرز کوئی نیو ورژن آپ کو نہیں دے رہے ہیں، کوئی نیا ماڈریٹ اسلام نہیں دے رہے ہیں کہ بیٹا اب آپ کو نیو ورژن دیتے ہیں، بہت پرانا ہو گیا اسلام۔ اسلام جتنا پرانا ہے اتنا ہی اچھا ہے۔ اس کی جو پرانی چیزیں ہیں، اس کے جو پرانے ورژن ہیں، جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے قریب ہیں وہ اتنے ہی اچھے، کتابیں اتنی اتھینٹک ہیں۔ ہاں آپ کو میڈیکل کی کتاب لینی ہو تو جتنی نیو ہوگی تو اتنے زیادہ اس کے اندر لیٹسٹ فارمیٹ ہوں گے، لیکن قرآن و حدیث کی جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ہوگی اتنی زیادہ مسترد ہوگی کہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کہا میں نہیں کروں گا، میں طواف نہیں کروں گا، کروں گا تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ محبت کا ایک انداز ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، طواف خانہ کعبہ، ادھر دیکھیں، طواف کرتے 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 حجر اسود کے سامنے پہنچے اور حجر اسود کی تقبیل کرنے لگے، بوسہ لینے لگے، کس کرنے لگے تو رک گئے، کہ لگے اے حجر اسود میں تیرا کبھی بھی بوسہ نہ لیتا اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ نہ لیا ہو۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ کس نے سکھایا یار؟ یہ آج کوئی لیٹسٹ چیز ہم تو نہیں بتا رہے ہیں کہ ہم کوئی محبت و تعظیم کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کر کے اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں۔ یہ ان صحابہ نے کر کے دکھایا جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ کی رضا کو پا چکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی انہیں نصیب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کہا ما قبلتک لولا قبلک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کہا کہ میں کبھی بھی تیرا بوسہ نہ لیتا اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ نہ لیا ہوتا۔ تو سیدنا عثمان غنی نے کہا کہ نہیں، مذاکرات کریں، میں طواف نہیں کروں گا، احرام باندھا ہوا، احرام کھول دوں گا ایسے، لیکن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں طواف نہیں کر سکتا ہوں۔ باہر کیف رب تبارک و تعالیٰ مشہور ہو گیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو درخت کے نیچے جمع فرمایا۔ اس واقعے جو درخت کے نیچے ہے
اس کو کہتے ہیں بیت رضوان، اس کا نام ہے بیت رضوان تحت الشجرہ۔ اللہ اکبر۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا ان مومنین سے اے حبیب جنہوں نے درخت کے نیچے سارے صحابہ کرام جمع ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان سے بیعت لے رہے ہیں، بیعت بالجہاد، بیعت بالاستقامت، اور فرمایا کہ ہم جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے، اور استقامت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمائی۔ ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذاکرات کر رہے ہیں، یہ رومر چل گئی اور شور مچ گیا کہ آپ کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ آپ نے صحابہ کرام سے بیعت لی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ فتح کے اندر اس بیعت کے بارے میں کتنا خوبصورت فرمایا۔ میرے بچوں آپ کی توجہ چاہیے، قرآن کہتا ہے اے حبیب ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے حبیب کیا خوبصورت منظر تھا جب درخت کے نیچے آپ کے غلام، آپ کے صحابہ کرام آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، فرمایا آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ حالانکہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، اللہ کا تو ہاتھ کوئی نہیں۔ اللہ جسم سے جسمانیت سے بچو، جسم سے جسمانیت سے پاک ہے، بتاؤ نا پاک، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے جسم جسمانیت سے، لیکن یدود قرآن کے اندر آیا ید بلا کیف، فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے حبیب کیا منظر تھا، آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا، آپ بیعت لے رہے تھے، لیکن وہ آپ کا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ تھا۔ سب دیکھ رہے ہیں کہ رسول پاک کا ہاتھ۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، فرمایا حبیب آپ پھینک رہے تھے، آپ نہیں پھینک رہے تھے، اللہ پھینک رہا تھا۔ حالانکہ سب دیکھ رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھینک رہے۔ دونوں آیات طیبات کو ملانے کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا، فرمایا اس کا نتیجہ اتنا نکلتا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ فرمایا یہاں میرا تیرا کا ہے ہی نہیں ہے، یہاں تو سب کچھ جو رب کا ہے وہ رب کے حبیب کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ کی اطاعت کرو، ادھر دیکھو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یاروں نے سمجھا کہ شاید اللہ کی اطاعت الگ ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت الگ ہے، رب نے اعلان فرما دیا نہیں 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 نہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول خدا کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول خدا کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول خدا کا عطا کرنا اللہ کا عطا کرنا ہے۔ ان کو کس نے غنی کیا، کس نے غنی کر دیا، کہاں سے؟ فرمایا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ۔ یہ جو ہی ضمیر ہے بیٹا یہ واحد کی ضمیر ہے، یہ من کل واحد کے تحت روٹی۔ اللہ نے غنی کیا، اللہ کے رسول نے غنی کیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو، اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، آؤ تمہیں راستہ بتاتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو حبیب نے بتا دیں کہ فاتبعونی، میری یعنی حبیب خدا کی اتباع کرو۔ نتیجہ سنو قرآن کیا کہتا ہے، آپ قرآن کی محفل میں آئے نا، سنو نتیجہ قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمائے یحببکم اللہ، یہ آپ کی اتباع کریں گے، اللہ انہیں اپنا ولی بنا لے گا، اپنا محبوب بنا لے گا، اپنا مقرب بنا لے گا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ یہ کتنا خوبصورت آپ کا ہاتھ، فرمایا اللہ کا ہاتھ، اس لیے کہ سب کچھ جو ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کا ہے وہ حبیب خدا کا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، واللہ یؤتی و انما انا قاسم۔ فرمایا رب عطا کرنے والا ہے، حبیب خدا تقسیم کرنے والے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو فرمایا کتنا خوبصورت منظر تھا۔ اور جو ہے بعد میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے آئے اور صلح حدیبیہ کا واقعہ ہو گیا۔ صلح حدیبیہ کے اندر جو شرائط لکھی ہیں وہ شرائط بڑی عجیب و غریب قسم کی تھی، اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ صلح ہو، کسی طریقے سے جو ہے معاملے کو جو سیٹل کیا جائے۔ اچھا میرے بچوں، ایک آپ کو بڑی عجیب و غریب قسم کی بات بتاؤں، آپ نوجوان بچے ہیں، آپ کے ذہنوں کو دنیا پراگندہ کر رہی ہوگی کہ یہ مسلمان اور یہ اسلام اور ان کے نبی جو ہے وہ ہمیشہ تلواریں اور جنگیں اور قتل و غارت گری اور فلانا ٹمکانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صلح کا سب سے پہلے راستہ نکالا۔
سب سے پہلے کوشش کی کہ مسئلے کو حل کر لیا جائے. مدینہ منورہ شریف تشریف لائے, مدینہ کے اندر یہودی آباد تھے, ان کے ساتھ میثاق مدینہ کیا, میثاق کیا ان کے ساتھ, میثاق مدینہ. اللہ اکبر, کہ بھائی کسی طریقے سے ہم مل جل کے رہتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں طے کر لیتے ہیں. یہ صلح حدیبیہ, اس کے اندر کنڈیشنز ایسی تھیں کہ بھائی مدینے سے کوئی مکہ مکرمہ چلا جائے گا بھاگ کے تو اس کو واپس نہیں کریں گے, لیکن مکہ سے کوئی آئے گا مسلمان ہو کر تو اس کو واپس کرنا پڑے گا. صحابہ کرام بڑے پریشان, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ, لیکن رسول خدا سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ رسول خدا جو کر رہے ہیں وہ بہتر کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ جو صلح حدیبیہ تھی, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا, ان قریب رب تبارک و تعالیٰ آپ کو فتح کا انعام, پہلے فتح خیبر ہوئی اور اس کے بعد پھر فتح مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. نصرت عظیم رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائی. یہاں دو چیزیں بس یاد رکھ لیں, میں کلوز کرتا ہوں. ایک تو دیکھیں, تمام صحابہ کرام کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے. پتہ چلا کہ جن سے اللہ راضی ہو چکا ہو ان کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا. دوسرا فرمایا فعلیم ما فی قلوبہم, اللہ کو معلوم تھا کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے, یعنی ان کی زبانیں اور ان کے دل یکساں تھے. آج ہم بات کرتے ہیں نا, زبان پہ کچھ اور ہے, دل میں کچھ اور ہے, انسان کہتا ہے یار چلو یار ٹھیک ہے تھوڑا سا کر لو, لیکن فرمایا کہ صحابہ کرام ہیں جن کے دل اور دن کی زبانیں یکساں ہیں. منافقین کے بارے میں اسی صورت کے اندر فرمایا کہ ان کی زبانیں کچھ اور کہتی ہیں, ان کے دل کچھ اور کہتے ہیں. اللہ اکبر. یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم, منافقین کے بارے میں سیقول المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم. کہ حضور کے پاس آ کے کہنے لگے ہم پھنس گئے تھے, یہ ہو گیا تھا, مالوں کے اندر اہل کے اندر پھنسے رہے. فرمایا حبیب یہ ان کی زبانوں پر جو کچھ ہے وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے, لیکن اپنے محبوب کے صحابہ کے لیے رب تعالیٰ گواہی دے رہا ہے, کوئی اور نہیں, کوئی عالم نہیں, کوئی مجدد نہیں, کوئی اور نہیں, بلکہ رب تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ محبوب کے غلاموں کے دلوں کے اندر کیا ہے. اور پھر اللہ نے ان پر سکینے کا نزول فرمایا اور اللہ نے ان کو فتح مبین عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی برکتیں عطا فرمائے اور صحابہ کرام سے محبت عطا فرمائے, اور بالخصوص سیدنا عثمان غنی ذو النورین, ان کی محبت پر, ان کی عقیدت پر, ان کی تعظیم پر جو عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی, رب تبارک و تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی بیٹا, آپ نے درس قرآن سماعت کیا. اگر کسی نوجوان بچے کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہو تو بیٹا کوئی سوال کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حدیبیہ کے مقام پر کون سے اہم اور مشہور واقعات ہوئے؟ بیٹا بڑا اہم سوال پوچھا آپ نے, اور حدیبیہ کے مقام پر بہت سارے واقعات رونما ہوئے. ایک تو جو اہم ترین واقعہ خود بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے, عروہ بن مسعود ثقفی جو ایک کافر مذاکرات کرنے کے لیے کہ واپس آئے تو اہل مکہ سے کہا کہ اہل مکہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ محمد سے لڑنا نہیں. وہ تو چونکہ مسلمان نہیں تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کہنے لگے کیا بات کر رہے ہو, تم ہمیں بزدل کر رہے ہو. عروہ بولا بزدل نہیں کر رہا ہوں, میں تمہیں حقیقت بیان کر رہا ہوں, میں معمولی آدمی نہیں ہوں. لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی, میں نجاشی کے دربار میں, قیصر و کسریٰ بڑے بڑے درباروں کے اندر جا کے میں مذاکرات کیے, لیکن جو میں نے محمد عربی کے دربار میں دیکھا اور ان کے ساتھیوں کو دیکھا وہ میرے جہان میں کہیں نہیں دیکھا, جہان میں کہیں نہیں دیکھا. کہا کیا دیکھا عروہ, تم نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا, ادھر دیکھنا بچوں, کہا میں نے دیکھا کہ ان کے نبی جب وضو کے لیے پانی اپنے چہرہ انور پر ڈالتے, جسم پہ ڈالتے, تو ان کے ساتھی اس پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا بیٹا, بہت ریلیونٹ کوشچن پوچھا آپ نے. پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے, لعاب دہن مبارک پھینکنے کا ارادہ کرتے, وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے. کہا کہ ان کے نبی جب گفتگو کرتے تو خفضوا اصواتہم, اپنی آوازوں کو وہ پست رکھتے, بالکل متوجہ ہو کر سنتے. پھر عروہ بن مسعود ثقفی نے ایک بات کہی, کہا خدا کی قسم میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کا ادب دیکھا. بادشاہوں کے جو درباروں کے اندر پروٹوکول ہوتا ہے, ادب ہوتا ہے, اس زمانے کے اندر بادشاہ تو آپ کو پتہ ہے کنگ ہوتے تھے, کنگڈم,
لیکن کہا کہ جو میں نے محمد عربی کے دربار کا ادب ان کے صحابہ کو کرتے دیکھا وہ میرے جہان کے اندر کہیں نہیں دیکھا. جو تعظیم وہ کیا کرتے ما یعظم اصحاب محمد محمدا وہ میں نے کہیں نہیں دیکھی. اس سے یہ بھی پتہ چلا بچوں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ آج کوئی یہ کہے کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ادھر دیکھیں. بھائی تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بہت زیادہ کر رہے ہو، بہت زیادہ بڑھا دیا تم. نہیں 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 نہیں، ہم کون ہوتے بڑھانے والے؟ ہمیں زیب نہیں دیتا ہے. ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے نبی کے صحابہ نے کیا ہے. انہوں نے ادب کا ایک معیار قائم کر دیا، ایک میرٹ قائم کر دیا کہ نبی کا مقام کیا ہوتا ہے. نبی ہمارے جیسے انسان نہیں ہوتے. ہمارا لعاب ہم اپنا تھوک پھینکے کوئی تھوڑی اٹھائے گا کوئی. کسی پیر کو بھی یہ زیبا نہیں ہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول جو صحابہ نے کر کے دکھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی نہیں کیا کہ صحابہ کرام یہ کیوں کر رہے ہو. اللہ اکبر. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. فرمایا اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر، یہ حضور کے روزے مبارک پر بھی لکھا ہوا. آپ جائیں گے نا ماشاءاللہ، میرا اللہ آپ سب کو لے کر جائے. آپ جائیں گے وہاں دیکھیں گے لکھا ہوگا. فرمایا کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا اور ان کو اپنے جیسا انسان نہ سمجھنا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ سارے اعمال تمہارے اکارت ہو جائیں. یہ بیٹا اہم ترین واقعات. اور بھی بڑے واقعات ہوئے. وہاں جو ہے کنویں کا واقعہ ہوا، پانی نکل پڑا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، کنواں خشک ہو گیا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر صحابہ حاضر ہوئے اور حضور نے ایک پیالے کے اندر اپنی انگلیاں رکھیں تو انگلیوں سے چشمے جاری و ساری ہو گئے. 1400 صحابہ کرام نے پانی پیا، وضو کیا، سب کچھ کیا، لیکن مصطفیٰ کریم کی انگلیوں سے جو پانی نکل رہا تھا وہ پانی نہیں رک رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کیا مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی کا، جنت ہے صلہ الفت عثمان غنی کا.